الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی اور اکثر محققین کے قول کے مطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت دے کر، ہدایت کے اسباب دے کر، ہدایت کے ذرائع دے کر، ہدایت کا سامان دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہمارا پیغمبر وہ دین تمام دنیا کے دینوں پر غالب کرے، یعنی تمام دین مغلوب ہو جائیں اور اسلام غالب ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، آپ کی بعثت کا مقصد تھا، جو ایک لحاظ سے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مقصد کی طرف آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جو ہیں وہ جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا، گمان ہوا کہ یہ کہیں میرے سر پر آ کر نہ گریں، یہ ستارے جو ہیں مجھ پر آ کر نہ گریں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر سارا منظر پیش آیا۔ کیوں نہ آتا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تمام نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ
وہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں نہیں بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ ولادت با سعادت کے وقت جب حضور پیدا ہوئے تو ہم نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں اجالا ہوا، دنیا کی ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز پر روشنی چھا گئی، ہر چیز رونق والی بن گئی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، چمکنے لگی۔ ایک وہ دن تھا، اور دوسرا میں نے مدینے کے اندر وہ دن دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے وصال فرمایا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے جانے کے بعد مدینے کی ہر چیز پر تاریکی اور اندھیری چھا گئی ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں اجالا ہوا، روشنی چھا گئی، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا سب ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد مسئلہ تھا آپ کے نام کا، اور اس کے بعد عقیقہ۔ تو ولادت کے 7ویں دن ابو طالب نہیں بلکہ معذرت کے ساتھ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور اس تقریب میں تمام قریش مکہ کو دعوت دی، یعنی اتنی بڑی دعوت کی، اور اس میں عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ جب آپ نے محمد نام رکھا تو قریش والوں نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کا لقب تھا۔ ابو الحارث عبد المطلب کا لقب یا کنیت ہوگی۔ تو بہرحال تو قریش مکہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے؟ آج سے پہلے نہ آپ کے بڑوں نے یہ نام رکھا، نہ آپ کے آباء و اجداد نے یہ نام رکھا ہے، آپ کی قوم میں سے کسی نے نہیں رکھا۔ تو عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ اس میرے پوتے کی آسمان والا بھی تعریف کرے، اور مخلوق کی جو زمین کی جو مخلوق ہے وہ بھی اس کی تعریف کرے۔ سبحان اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی معنی یہ ہے کہ سارا زمانہ جس کی تعریف کرے، اللہ جس کی تعریف کرے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ آپ کا محمد نام تھا، لیکن آپ کو یا محمد قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ محمد کا لفظ آیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اور 1 مرتبہ احمد کا ذکر آیا ہے سورہ صف کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ اللہ پکار سکتا تھا، لیکن اللہ نے امت کو ادب سکھایا کہ تم اپنے نبی کو نام کے ساتھ مت پکارو۔ تو اللہ نے نبی کو کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل کہا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے القابات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ تو محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اللہ جس کی تعریف کرے، فرشتے جس کی تعریف کریں، جبرائیل جس کی تعریف کرے، میکائیل جس کی تعریف کرے، اسرافیل جس کی تعریف کرے، عزرائیل جس کی تعریف کرے،
جتنے فرشتے ہیں جو اللہ کے علم میں، سارے کے سارے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، انسان اس کی تعریف کریں، جنات اس کی تعریف کریں، حیوانات اس کی تعریف کریں، جمادات اس کی تعریف کریں، جاندار اس کی تعریف کریں، ہر مخلوق، دنیا کی ہر مخلوق اس کی تعریف کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کریں، سمندر اس کی تعریف کریں، دریائیں اس کی تعریف کریں، ہوائیں اس کی تعریف کریں، دنیا کے سارے درخت اس کی تعریف کریں، پہاڑ اس کی تعریف کریں، چاند اس کی تعریف کریں، سورج اس کی تعریف کریں، ہر چیز کائنات کی اس کی تعریف کریں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا گیا۔ اور دوسری بات عرض کرتا چلوں، 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی کیا گیا۔ عقیقہ کرنا ایک سنت عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری، لڑکا ہو تو 2 بکریاں، اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو لڑکے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری بھی کر سکتے ہیں، سنت عمل ہے۔ 7ویں دن یہ کام کیا جائے، اس لیے یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی، ایک بات واضح ہو گئی، کون سی؟ وہ بات یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر نظر ڈالیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی چھٹی کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنا یا اور شیرنی وغیرہ یا اور کوئی چیز تقسیم کرنا، تو اسلام میں چھٹی نہیں ہے، اسلام میں 7ویں ہے۔ آپ 7ویں دن نام رکھیں بچے کا اور بچے کا عقیقہ کریں، بچے کے سر کے بال منڈوائیں اور بچے کی تحنیک کریں۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کسی بزرگ، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کھجور لے کر یا کوئی میٹھی چیز لے کر، وہ جو ہے اپنا اس میں تھوک لگا دے گا، جھوٹا کر دے گا، وہ بچے کو کھلائیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، پھوپھی آگے آ گئی یا خالہ آگے آ گئی، وہ کہتی ہے میں گھٹی دوں گی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی سب سے پہلا لقمہ۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی نیک عورت ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ دے سکتی ہے گھٹی، اگر نہیں ہے تو کسی اللہ والے بزرگ سے دلوائی جائے تاکہ اس اللہ والے کا، بزرگ کا اثر اس کے اندر جائے۔ تو 7ویں دن نام رکھنا ہے، بچے کے بال سر کے مونڈنے ہیں، اور وہ جو بال مونڈے جائیں گے اس کا وزن کر کے اتنی چاندی صدقہ کی جائے یا اس کے برابر رقم صدقہ کی جائے، اور جو ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا اور نام بھی رکھا جائے، نام بھی اچھا رکھا جائے۔ صحابہ کرام والا، انبیاء کرام والا نام کا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نام کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ پاک بہت سے لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن کہ میرا بندہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا محمد، میرا نام تو محمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پیغمبر، میرے آخری پیغمبر کا، میرے محبوب کا نام بھی محمد ہے، جا تجھے میں نے معاف کر دیا، جا تو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں پہنچ دا۔ تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے چند میری معروضات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ کا دودھ پینا ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔